مریم نواز کا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے بجائے سیہالہ ریسٹ ہاؤس جانے کی آفر دی گئی تھی۔ نام لیے بغیر سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ دونوں پر طنز کے تیر چلا دیے۔ کہا جلاؤ گہراؤ آپ کے لندن بیٹھے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا مقدر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ورغلانے پر خواتین کارکنان سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ بنی گالہ کے محل میں کیوں ہے؟ سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ سوات میں جلسے سے خطاب میں کہا نواز شریف کو چور چور کہنے والا سب سے بڑا چور ثابت ہوا، اس کا خاندان بھی چور نکلا، جن موکلوں اور جنوں کے سر پر حکومت کی وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے، مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں، گھیراؤ جلاؤ آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا یہ مقدر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ورغلانے کی وجہ سے آپ کی جو خواتین کارکن ہیں وہ 9 مئی پر ریاست پہ حملہ کرنے پر آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالہ کے محل میں قید کیوں ہے، وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا، اس کا خاندان بھی چور نکلا، جن موکلوں اور جنوں کے سر پہ وہ حکومت کر رہے تھے وہ موکل اور جن بھی آج ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے بجائے سیہالہ ریسٹ ہاؤس جانے کی آفر دی گئی تھی۔ نام لیے بغیر سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ دونوں پر طنز کے تیر چلا دیے۔ کہا جلاؤ گہراؤ آپ کے لندن بیٹھے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا مقدر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ورغلانے پر خواتین کارکنان سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ بنی گالہ کے محل میں کیوں ہے؟ سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ سوات میں جلسے سے خطاب میں کہا نواز شریف کو چور چور کہنے والا سب سے بڑا چور ثابت ہوا، اس کا خاندان بھی چور نکلا، جن موکلوں اور جنوں کے سر پر حکومت کی وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے، مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں، گھیراؤ جلاؤ آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا یہ مقدر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ورغلانے کی وجہ سے آپ کی جو خواتین کارکن ہیں وہ 9 مئی پر ریاست پہ حملہ کرنے پر آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالہ کے محل میں قید کیوں ہے، وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا، اس کا خاندان بھی چور نکلا، جن موکلوں اور جنوں کے سر پہ وہ حکومت کر رہے تھے وہ موکل اور جن بھی آج ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے اڈیالہ جیل کے بجائے سیہالہ ریسٹ ہاؤس جانے کی آفر دی گئی تھی۔ نام لیے بغیر سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ دونوں پر طنز کے تیر چلا دیے۔ کہا جلاؤ گہراؤ آپ کے لندن بیٹھے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا مقدر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ورغلانے پر خواتین کارکنان سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ بنی گالہ کے محل میں کیوں ہے؟ سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ سوات میں جلسے سے خطاب میں کہا نواز شریف کو چور چور کہنے والا سب سے بڑا چور ثابت ہوا، اس کا خاندان بھی چور نکلا، جن موکلوں اور جنوں کے سر پر حکومت کی وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے، مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں، گھیراؤ جلاؤ آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا یہ مقدر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ورغلانے کی وجہ سے آپ کی جو خواتین کارکن ہیں وہ 9 مئی پر ریاست پہ حملہ کرنے پر آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالہ کے محل میں قید کیوں ہے، وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا، اس کا خاندان بھی چور نکلا، جن موکلوں اور جنوں کے سر پہ وہ حکومت کر رہے تھے وہ موکل اور جن بھی آج ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔